پٹی پڑھاتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو ان کی ساری باتوں کا خوب خوب علم ہے، یعنی جو باتیں وہ چھپاتے ہیں یسرون، ان باتوں کا بھی اللہ کو علم ہے، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں ان باتوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، امی یعنی کہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے، انہیں قرآن کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اس اعتبار سے، اور انجیل کی تعلیمات کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں پتا، اس اعتبار سے وہ ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، جاہل ہے۔ لا یعلمون الکتاب، یعنی جو تورات کا علم نہیں رکھتے، یعنی تورات کو اچھی طریقے سے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو لوگ ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، تو ایسے لوگ ان پڑھ اور گوار ہیں جو تورات کو سمجھتے نہیں ہیں، انجیل کو سمجھتے نہیں ہیں، الا امانیہ، یعنی کہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ جہاں ان کی خواہش پوری ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک تمنا اپنے دل میں بنائی اور ایک امیجنیشن کی، الا امانیہ یعنی ایک تصوراتی مصنوعاتی دنیا بنا لی کہ جنت ہماری ہے، اور بڑی بڑی تمنائیں لگائی کہ جنت میں ہم اتنی ایسے طریقوں سے عیش کریں گے، اور جھوٹی آرزویں اپنے آبا و اجداد سے لگائی کہ ہمیں تو ہمارے بڑے سفارش کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، اپنے آبا و اجداد سے جھوٹی آرزو لگا بیٹھے، جھوٹی تمنا لگا بیٹھے، اور عمل نہیں کیا، ایمان نہیں لایا۔ وَإِن فرمایا کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور فرمایا کہ وہ جو جھوٹی آرزویں اور تمناؤں پر بھروسہ کر کے بیٹھے، ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ یظنون، وہم و گمان میں جیتے ہیں، یعنی جھوٹی امیجنیشن میں وہ جی رہے ہیں، جھوٹی سوچ ہے ان کی، اور وہ حقیقت میں ریئلائز کرتے ہی نہیں ہے کہ ارے ہماری تعلیمات تو غلط ہیں، ہم نے تورات کو غلط سمجھا، ہم نے انجیل کو غلط سمجھا، قرآن کو غلط سمجھا، ہم نے تورات کو غلط سمجھا تو ہم گمراہ ہو گئے۔ اب ہمارے جو بچے ہو گئے، یعنی آنے والی نسل جو ہوگی، فیوچر جنریشن جو ہوگی، ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے جان بوجھ کر انہوں نے تورات کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ اب تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ تم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر کیوں چل رہے ہو؟ بڑوں کے نقش قدم پر چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے، یہ بڑے تمہیں بربادی کی راہ پر لے کر چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، جبکہ انہوں نے اپنی ہاتھوں سے لکھا ہے اسے، اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال، یہ اپنے ہاتھوں سے لکھا، اپنے طور پر فتویٰ بدل دیا، اپنے طور پر مسئلے کا حل نکال دیا، اور کریڈٹ اللہ کو دے دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس میں تحریف کی، تبدیلی کی، چینجنگ کی، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے فتووں کو بدلا، مسئلوں کو بدلا، حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام کر دیا، اور کہہ دیا ھذا من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی آمدنی وہ کما لی، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یعنی تھوڑے پیسے کمانے کی خاطر اتنی بڑی بے ایمانی کی کہ اللہ کی آسمانی کتاب میں تبدیلی کر دی، اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا، اور تھوڑی سی آمدنی کی خاطر، تھوڑے سے پیسے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیا، ٹکوں پر بک گئے، پیسوں پر بک گئے۔ یہ یہودی علماء کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہودی علماء جو تھے انہوں نے تورات کی ترتیب کو بدلا اور تورات میں جان بوجھ کر تبدیلی کی۔ یہودی علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جو ان پڑھ یہودی تھے
यानी जो आवाम थी यहूदियों की, तो यहूदी उलमा ने अनपढ़ यहूदियों को अलग पट्टी पढ़ाई, गुमराह कर दिया। यानी जो तौरात में जो था उसे कह दिया कि नहीं है, और जो नहीं था उसे कह दिया कि वो है। अब ये जो यहूदी अवाम है, उन अवाम को अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ये यहूदी उलमा ने तुम्हें झूठी आरज़ुएं दिलाई, झूठी इमेजिनेशन दी, बल्कि हथेली पर जन्नत बताया तुम्हें, पैसे ले लेकर जन्नत का टिकट दिया तुम्हें। आज भी जो बोहरा फिरका है शिया लोगों का, वो सैयदना को जो मानते हैं, वो पैसे लेकर जन्नत का टिकट लेते हैं। गए रमजान में जो उनका बड़ा सैयदना था, वो जन्नत का टिकट दे रहा था, 12 लाख रुपए में एक जन्नत का टिकट मिलेगा भाई तुम्हें, अब पैसे दो जन्नत का टिकट ले लो। बिल्कुल ऐसे ही यहूदी उलमा पैसे लेते और उन्हें जन्नत का टिकट देते और कहते कि ऐशो इशरत करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, कोई तुम्हें सजा नहीं देगा, कोई तुम दोजख में जाने वाले नहीं हो। और वो जो यहूदी अवाम थी वो तो अनपढ़ और गवार थे, उन्होंने अपने उलमा को सब कुछ समझ लिया। तो यहाँ पर फरमाया कि उलमा सू और उलमा हक की मिसाल बयान की जा रही है कि उलमा में अच्छे भी हो गए और उलमा में बुरे भी हो गए। तो आज उम्मत मोहम्मदिया में भी ऐसे ही है, कुछ यहूदी जैसे उलमा अच्छे थे और बुरे थे। आज भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल के नक्श कदम पर हू बहू मेरी उम्मत चलेगी। यहूदियों में 40 बड़ी बड़ी बीमारियां थी, मेरी उम्मत में भी 40 बड़ी बड़ी बीमारियां होगी। फरमाया कि मेरी उम्मत बल्कि एक कदम आगे होगी यहूदियों से भी। यहूदी तो सिर्फ आबा व अजदाद की तालीमात पर चलते थे, मगर जो उम्मत मोहम्मदिया हो गए उनमें कुछ लोग ऐसे हो गए, सब कुछ जानते हुए वो गुमराही के रास्ते पर चले गए, कुरान के रास्ते पर नहीं चले गए, हदीस के रास्ते पर नहीं चले गए, बल्कि कुरान की गलत तर्जुमा, तफसीर और तशरीह करेंगे और अपने मुताबिक कुरान के तर्जुमा तफसीर करके अपने काम को सही काम है तो कुरान की आयत को वहां फिट कर देंगे। जैसे बरेलवी उलमा हैं, उनके पास भी कुरान से दलाइल है, जो कब्र को वो पूजा करते हैं और कब्र के सामने झुकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे शिया हैं, तो शिया के पास भी कुरान से दलाइल है। और फिरक़े जहमिया खारजिया है, खारजिया उसे कहते थे कि वो कहते थे कि लिहाजा चाहे कितने ही गुनाह कर दो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा। तो अल्लाह से ऐसी उम्मीद लगा लेना कि अब अमल करने की जरूरत नहीं है। तो ये फिरक़े खारजिया थे। और फिरक़े मुर्जिया उसे कहते हैं कि इतनी उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला से बांध ली कि लिहाजा फरमाया कि अगर मुसलमान कबीरा गुनाह करेगा तो दोज़ख में जाएगा। ये मुर्जिया का मानना था। तो लिहाजा यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने शिया के तमाम फिरक़ों को और यहूदी जो उलमा थे वो पैसे लेकर फतवा बदला करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तबाही हो, हलाकत हो, बर्बादी हो उस कमाई पर कि तुमने जो ये अमल किया, उस अमल की वजह से जो तुम ये पैसा कमा रहे हो, तो ऐसे पैसे पर लानत हो अल्लाह तबारक व तआला की। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, उन्होंने जो कमाई की, जो पैसा कमाया, तो ऐसा पैसा तुम्हें तबाही, हलाकत और बर्बादी की तरफ लेकर चले जाएगा। वक़ालू लन यतमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। यहाँ पर वो बात आ गई जो मैंने पहले जिक्र की थी। वो यहूदी कहते थे कि हमें गिनती के चंद दिन के अलावा दोज़ख में कभी नहीं रखा जाएगा, बल्कि हमें आग छुएगी भी नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मुखातब है यहाँ पर, और अल्लाह के नबी से कह रहा है कि आप इन लोगों से पूछिए, आप इन यहूदियों से पूछिए जो मदीना में मौजूद है, यानी जो आपको देखा, सुर्ख सितारे को देखा। और मदीने में काफी यहूदी जमा हो गए थे कि एक बच्चा पैदा होगा जो आखिरी नबी होगा और सितारा आसमान पर चमकेगा जो सुर्ख सितारा होगा। वो यहूदियों ने सुर्ख सितारा भी देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखा, और लिहाजा फिर भी इनकार किया। मोहरे नबूवत को भी देखा, फिर भी इनकार किया। तो अब अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि आप इन यहूदियों से पूछिए जो यहूदी
آپ کے زمانے میں ہے. اتخذتم عند اللہ عہدا, یعنی کیا پوچھئے ان یہودیوں سے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کیا, کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تمہیں صرف چند دنوں تک جنت میں دوزخ میں رکھے گا اور پھر جنت میں داخل کر دے گا؟ کیا تمہارا کوئی بات چیت اللہ سے ہو گئی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ لیٹر ہے اللہ تبارک و تعالی سے بات چیت کرنے کا؟ اتخذتم عند اللہ عہدا, اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ ان یہودیوں سے کہیے اور ان سے پوچھئے کہ تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے, کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے تمہارا, جس کی بنا پر تم اپنے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی یعنی اللہ نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ایسا ایگریمنٹ ہو گیا کہ اللہ سے بات چیت ہو گئی کہ اللہ صرف تھوڑے دنوں تک دوزخ میں رکھے گا پھر جنت میں ڈالے؟ لکھا پڑھی کچھ ہوئی ہے کیا کہ اللہ اس لکھا پڑھی کے خلاف نہیں کر سکتا؟ ایسا کچھ تمہارے پاس کاغذ ہے, تمہارے پاس کچھ موجود ہے کہ اللہ اب اس کے خلاف نہیں کر سکتا بول کے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر نہیں سکتا, یعنی اللہ کسی سے ایسا ایگریمنٹ کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ کسی سے ایگریمنٹ کر لیا, کسی قوم کو کہہ دیا کہ تم دوزخ میں نہیں جاؤ گی اور جنت میں چلے جاؤ گی, یعنی تم نے اللہ کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہہ دی, جھوٹا ایگریمنٹ کی بات پھیلا دی. فلن یخلف اللہ وعدہ, کہ اللہ اپنے ایگریمنٹ کے خلاف نہیں کرے گا, یعنی ایگریمنٹ تو ایک تو کیا نہیں اور کہہ دیا کہ اللہ تھوڑے دن رکھے گا دوزخ میں, نہ لکھا پڑھی کچھ ہوئی. فلن یخلف اللہ وعدہ, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر لکھا پڑھی ہو بھی جاتی تو کیا وہ لکھا پڑھی ہونے کی وجہ سے اللہ وہ لکھا پڑھی کا پابند ہو جاتا؟ اللہ کسی بھی طرح کی لکھا پڑھی کا پابند نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو دوزخ سے بچائے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے تھے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار, فرمایا کہ کیوں نہیں تمہیں آگ چھوئے گی, ضرور تمہیں آگ چھوئے گی, ضرور تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دی جائے گی. جو لوگ بھی برا کام کرتے ہیں, من کسب سیئہ, جو لوگ بھی برائی کماتے ہیں یعنی برائی کا کام کرتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی برائی انہیں گھیر لے گی. احاطت به خطیئتہ, ان کی غلطیاں, ان کی برائیاں انہیں گھیر لے گی. تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو ایسے ہی لوگ ہمیشہ ان برائیوں سے گھرے رہیں گے اور وہ دوزخ کے یعنی کہ ہمیشہ باشندے بنے رہیں گے. دوزخی ہے ایسے لوگ, اور ایسے لوگوں کو ان کی برائیاں, ان کی کرتوت انہیں گھیر لے گی, انہیں برباد کر دے گی, وہ ہمیشہ اسی میں رہ گئے. ہم فیہا خالدون, وہ ایسی برائیوں میں ہمیشہ رہ گئے ایسے لوگ. یعنی برائی انہیں گھیر لے گی, اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جب انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا تو کوئی نیک عمل آخرت میں انہیں فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ وہ کفر پر اور شرک پر اڑے رہے, جمے رہے. اب ایسے لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں, اگر اچھائی بھی کریں گے یعنی کسی کو کھانا کھلائیں گے, سوشل ورک بھی کریں گے, تو ایسا سوشل ورک اور اچھائی کے کام انہیں بچا نہیں سکے گے, کیونکہ ایسے لوگ تو سب سے زیادہ برے ہیں کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ کو مانتے نہیں ہیں, اور پھر لہذا پانی پلایا کسی کو اور سمجھ لیا کہ ہم جنت میں چلے گئے, کھانا کھلا دیا سمجھ لیا کہ ہم جنت میں چلے گئے. فرمایا کہ ایتھیسٹ لوگ, جو فری تھنکر لوگ ہیں, وہ یہی کرتے ہیں, سوشل ورک کرتے ہیں, ان کے این جی اوز ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو کپڑے اور کھانا بانٹتے ہیں, مگر اللہ کا انکار کرتے ہیں, گاڈ کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں, اللہ کو کریڈٹ نہیں دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے کاموں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا اور سمجھ لینا کہ جنت ہماری ہے, بے وقوفی ہے.
کہ جس اللہ نے جنت بنائی اس اللہ کو ماننا بھی تو ضروری ہے، اس پر ایمان لانا بھی تو ضروری ہے، اور نیک عمل کرنا بھی تو ضروری ہے، اور عقیدہ صحیح ہونا بھی تو ضروری ہے۔ کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لیا کہ مشکلات یہ دور کرے گا قبر والا، یا مشکلات یہ پتھر دور کرے گا، یا پھر درخت کے بنے ہوئے، یا پھر فلاں دیوی دیوتاؤں کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارے مشکلات کو دور کرے گا، مصیبتوں کو دور کرے گا، یہ تو بالکل غلط سوچ ہے تمہاری۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ جنتی ہے، یہی لوگ جنت کے باشندے ہیں، یہی لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ شرط کیا ہے، کنڈیشن، کہ یہ ایمان بھی لاتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے، تو فرمایا کہ یہی جنتی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو بہت زیادہ سمجھایا، مگر وہ ان باتوں کو نہیں سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔